أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون اور اگر تمہارا قرض دار تنگ دست ہے تو اس کو آسانی ہونے تک مہلت دے دینی چاہیے، اور اگر تم اس کو معاف ہی کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 280 اور آیت نمبر 281، یہ سود کی آخری آیتیں ہیں۔ یہاں پر سود کا مضمون ختم ہوتا ہے، سود کی بات ختم ہوتی ہے۔ آیت نمبر 280 کے اندر اللہ رب العزت نے سود ہی کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن بطور قرض کے فرمایا، اس لیے کہ سود کا بیان چل رہا ہے، اور زمانے جاہلیت میں جو سود چلتا تھا وہ اسی طریقے سے لوگ جو ہے سود حاصل کرتے تھے کہ جو تنگ دست ہوتے تھے اور غریب ہوتے تھے ان کو قرض کے طور پر رقم دی جاتی تھی، اور جب وصول کرتے تھے تو بڑھا چڑھا کر وصول کرتے تھے، اور اگر مقررہ وقت پر اگر اس مقروض نے قرض کی رقم واپس نہیں کی تو اس کے اوپر سود کو اور بڑھا دیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے وقت آ جاتا اور قرض دار مقروض جو ہے اپنی رقم جو ہے واپس نہ کرتا تھا تو اس کے اوپر جو ہے بڑھا چڑھا کر سود لیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو ختم کر دیا کہ اس کے ذریعے سے جو ہے معاشرے میں بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور جس آدمی کے پاس سے مال لیا جا رہا ہے وہ بھی حرام طریقے سے لیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس آیت کو اتارا اور اس کے اندر حکم بیان فرمایا کہ اگر سود کا نظام ختم کرنا ہے اور سود کا لین دین ختم کرنا ہے تو معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو قرض دینے کے لیے بڑھاوا دینا پڑے گا کہ اگر کوئی آدمی قرض مانگتا ہے تو اس کو قرض دیں، اس شرط پر نہیں کہ جب واپس کرے گا تو بڑھا کر لے گا، بلکہ واپس وہی رقم جو ہے لوٹا دے گا۔ اللہ رب العزت نے حکم یہ بیان فرمایا کہ اگر تم کسی کو کچھ دیتے ہو بطور قرض کے، اور وہ قرض جو آدمی لے رہا ہے وہ ذو عسر ہے، ذو عسرہ معنی کہ وہ تنگ دست ہے۔ تنگ دست کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پر تمہارے کہنے پر واپس وہ اپنی رقم جلدی سے ادا نہیں کر سکتا۔ تنگ دست کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے تنگ ہے، وہ اتنا زیادہ مال خرچ کرنے والا نہیں ہے کہ تمہارے سے لے اور 2 دن میں ہی جو ہے واپس کر دے۔ تو وہ تنگ دست اگر تم سے قرض مانگ کر لے رہا ہے تو اللہ رب العزت نے یہاں پر حکم بیان فرمایا فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، کہ آسانی ہونے تک، آسودگی ہونے تک اس کو مہلت دے دینی چاہیے۔ یعنی یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھئی جب تمہارے پاس آسانی کے ساتھ مال جمع ہو جائے تب آپ مجھے اپنی رقم جو ہے واپس لوٹا دیں۔ یہ اللہ رب العزت نے حکم بیان فرمایا، اور اس زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ جب اگر آدمی مقررہ وقت کے اوپر اگر رقم لوٹاتا بھی تھا تو اس کو بڑھا چڑھا کر لیا جاتا تھا، اور اگر مقررہ وقت کے اوپر رقم نہیں لوٹائی بلکہ مقروض نے اور مہلت مانگی کہ مجھے اور جو ہے 5 دن کی، 10 دن کی، 15 دن کی اور مہلت دے دی جائے، میں اپنی رقم لوٹا دوں گا، تو سامنے والا آدمی جس نے پیسے دیے ہیں قرض کے طور پر، وہ اور جو ہے اس کے اوپر رقم کو بڑھاتا تھا کہ جب واپس رقم دوں گے تو پہلے تو 500 تھے بلکہ اب 1000 دینے ہیں اصل رقم کے اوپر۔
تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کو ختم کر دیا کہ مہلت دی جائیں، لیکن مہلت دینے کے اندر یہ خیال رکھا جائے کہ بڑھا چڑھا کر مال نہ لیا جائے۔ اور آگے تو عجیب اللہ نے حکم بیان فرمائے کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم معاف کر دو، اور اللہ رب العزت نے معاف کرنے کو صدقے سے تعبیر فرمایا۔ عجیب اللہ رب العزت نے اس میں حکمتیں رکھی ہے، اور قرآن کریم کی اس حکم کے اوپر مفسرین نے بہت ساری تنبیہ تفصیل لکھی ہے کہ اگر تم اس کو معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ حالانکہ معاف کرنے کا اگر ترجمہ کیا گیا ہے تو لفظ بھی معاف کرنا ہونا چاہیے، وَأَن تَصَدَّقُوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر معاف کرنے کو صدقے سے تعبیر فرمایا، وہ اس لیے کہ علماء نے اس کی دو وجہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر تم اس کو معاف کر دیتے ہو کہ بھئی میں نے جو رقم آپ کو قرض کے طور پر دی ہے وہ آپ کے پاس سے واپس نہیں لی جائے گی، میں معاف کر دیتا ہوں، اب آپ کو نہیں دینی ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ صدقہ کی رقم صدقے کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا معاف کرنے کے اوپر کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ آخرت میں تو ملے گا ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت اس مال کے اندر برکت ڈال دے گا کہ آدمی نے ایک تو سود تو جانے دیا، ساتھ میں اصل موڑی بھی جانے دی۔ جو سود لینے والا تھا اصل رقم کے اوپر اس کو تو چھوڑا، لیکن ساتھ ساتھ میں اس نے وہ رقم بھی چھوڑ دی جو اصل اس کی موڑی تھی، اصل اس کا رأس المال تھا، وہ اس نے چھوڑ دیا۔ اور صدقے سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اگر تم نے وہ قرض اس نے قرض دار سے معاف کر دیا تو جو ثواب تم صدقہ کرنے میں حاصل کرتے ہو وہی ثواب یہاں پر معاف کرنے پر تم کو ملے گا، یعنی صدقے کا ثواب دیا جائے گا۔ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا کے اندر بھی بہتری اور آخرت میں بھی بہتری، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کی سمجھ رکھتے ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر تنگدست مقروض پر مہلت دینے کے بارے میں، اس کو معاف کرنے کے بارے میں اور اس کی رقم واپس نہ لینے کے بارے میں بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ میں آپ حضرات کو اس کی کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ ایک حدیث تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں سے قرضوں کا لین دین کیا کرتا تھا، قرض وصول کرنے پر اس نے ایک غلام مقرر کر رکھا تھا، یعنی ایک آدمی مقرر کر رہتا تھا، وہ لوگوں کے پاس جاتا اور قرضوں کو وصول کرتا، اور وہ جو مالدار تھا، مالک تھا، وہ یوں کہتا تھا غلام کو کہ جب کسی تنگدست کے پاس اگر تو پہنچ جائے تو اس سے درگزر کر دینا۔ اگر وہ یوں کہہ دے کہ بھئی ابھی میرے پاس پوری رقم نہیں ہے، میرے پاس دینے کی فی الحال طاقت نہیں ہے، تو وہ کہتا تھا کہ اس سے درگزر کر دینا، امید ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہم سے بھی درگزر فرما دے۔ چنانچہ موت کے بعد جب وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا تو اللہ رب العزت نے بھی اس سے درگزر کر دیا، اور یہ روایت بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر بھی لکھی ہے۔ ایک اور روایت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کو اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کی بے چینیوں سے اور تکلیفوں سے اس کو نجات دے دے تو تنگ دست قرض دار کو مہلت دے دے یا معاف کر دے۔ یا تو مہلت دے دیں، بھئی اگر آپ کے پاس ابھی نہیں آئے ہیں، جو میں نے تاریخ بتائی تھی، وقت بتایا تھا، کوئی بات نہیں، آپ 10 دن کے بعد دے دو، کوئی بات نہیں، آپ 1 مہینے کے بعد دے دو، اس کو مہلت دے دیں یا پھر معاف کر دیں۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو بے چینیوں سے اور تکلیفوں سے نجات دے دے گا۔ ایک اور روایت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے کسی تنگدست کو مہلت دے دی یا اس کا قرض ہی معاف کر دیا تو اللہ جل شانہ اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ قرض دینا بھی ایک طرح کا صدقہ ہے، اگرچہ بعد میں وصول ہو جائے، اور مہلت دینا بھی صدقہ کرنے میں شامل ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک حوالے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ جس نے کسی تنگدست کو مہلت دی تو اس کو روزانہ اسی قدر صدقہ دینے کا ثواب ملے گا جتنا قرض اس نے اس کو دیا ہے، یعنی جتنا اس نے اس کو قرض دیا ہے روزانہ وہ جو ہے صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اگر 50,000 قرض دیا ہے اور مہلت دینے پر اس کو روزانہ اتنا ثواب دیا جائے گا کہ آدمی 50,000 روپے صدقہ روزانہ کر رہا ہے۔ آگے سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات کیا بیان فرماتے ہیں۔ یہ ثواب ادائیگی دین مقررہ وقت آنے سے پہلے ملتا ہے، پھر مقررہ وقت آنے کے بعد مہلت دیں، یعنی دوسرا وقت بھی مقررہ وقت آ گیا اور پھر آدمی وہ سامنے سے کہہ رہا ہے کہ ابھی میرے پاس جو ہے پیسوں کا انتظام نہیں ہوا، اس آدمی نے پھر مہلت دے دی تو روزانہ اتنے مال کا دگنا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی 50 سے اگر ڈبل کر دیے جائیں تو روزانہ 1,00,000 روپے جو ہے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آخر میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اور بھی حدیثیں بیان فرمائی ہیں تنگدست قرض دار کو جو ہے مہلت دینے کی اور معاف کرنے کی، لیکن علماء نے ایک اور تفصیل بھی اس کے بعد لکھی ہے کہ اگر مانگنے والا جو قرض دار ہے، جس کو قرض دیا گیا ہے، مانگنے والا اگر ایسا مضبوط آدمی ہے کہ تنگ دست نہیں ہے، ہاں اس نے مجبوری کے اندر مانگ لیا ہے لیکن اور بھی اس کے جو ہیں ایسے ذرائع ہیں مال کے کمانے کے اور آمدنی کے کہ اس کے پاس 2 دن میں 10 دن کے اندر اس کے پاس مال جمع ہو جاتا ہے یا اور زیادہ اس کے پاس آ جاتا ہے، تو اگر ایسے آدمی کو اگر مہلت دی جائے تو پھر یہ جو ہے ظلم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے آدمی کے پاس سے تو سامنے سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس ہے، اس کو مہلت دینے کی اور معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ حق ہے کہ میں اس کو مانگوں اس کے پاس سے۔ بلکہ علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے اس میں کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور جو قرض دار ہے، جو مقروض ہے یعنی جس نے قرض لیا ہے، اگر وہ صرف ایسے ہی کہتا ہے کہ میں تنگ دست ہوں، جیسے آج کل لوگ جو ہے ٹالتے رہتے ہیں، حالانکہ یوں دیکھو تو بہت جو ہے مزے اڑاتے ہیں، اچھی اچھی ہوٹلوں میں کھانے جا رہے ہیں اور بہت سارے خرچ کر رہے ہیں، لیکن جب مانگنے والا اس کے پاس سے مانگتا ہے کہ بھائی آج تاریخ ہے دینے کی، تم نے ابھی تک پیسے لوٹائے نہیں، تو فوراً کہہ رہے بولے ابھی تو میرے پاس نہیں ہوئے، صاف بات، ابھی تو میرے پاس نہیں ہوئے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو حاکم کو اس بات کا اختیار ہے کہ ایسے آدمی کو فوراً جو ہے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں، فوراً سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں جب تک وہ اپنی رقم واپس نہیں کرتا، اصل جو ہے مال والے کو جس نے قرض دیا ہے، اگر وہ واپس کر دیتا ہے تو اس کو جو ہے جیل سے رہا کر دیا جائے گا اور قید سے چھٹکارا دے دیا جائے گا، لیکن جب تک وہ رقم واپس نہیں کرتا اس کو وہیں رکھا جائے گا۔ یہ مسئلہ لکھا ہے علماء نے کتابوں میں، اور آج کل اسی طرح کا ماحول ہو رہا ہے، اسی طرح کا کہ لینے والا جب قرض مانگتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک آدمی جو ہے اسی فہرست میں داخل ہو، بعض لوگ بہت مجبوری کے بعد کسی سے مانگتے ہیں قرض، اور قرض مانگنا اور قرض دینا یہ ہمارا دونوں اسلام کے اندر جائز ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض لیا بھی ہے، قرض دیا بھی ہے دین کے خاطر۔ علماء نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر آدمی دین کے لیے اگر کسی سے قرض لے تو بالکل آنکھیں بند کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے لے لینا چاہیے، لیکن اگر دنیا کے خاطر لے رہا ہے تو 1000 مرتبہ بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ سوچ کر لیں، اس لیے کہ اگر دین کی وجہ سے اس نے لیا ہے تو اللہ ادا کروا دے گا، لیکن دنیا کے خاطر لیا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر لیں، اور اس کے اندر جو ہے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں آدمی کو بعد میں۔ تو ابھی جس طرح کا ماحول جو ہے قرض لینے دینے کے بارے میں ہے، تو آدمی سامنے والے کو بھی بڑی پرکھ کر دے کہ اس کے مالی حالات کس طرح ہیں،
یہ آدمی صرف جو ہے کہیں جو ہے ایسے ہی تو نہیں مانگ رہا ہے، یا جو ہے اپنی ضرورت میں استعمال کے لیے تو نہیں مانگ رہا ہے۔ بڑی تحقیق کے بعد جو ہے قرض دینا چاہیے، اور باقاعدہ جو ہے اس کا لکھان ہونا چاہیے کہ ہم نے اس تاریخ کو آپ کو قرض دیا ہے اور واپس اس تاریخ کو کرنا ہے، اور 2 گواہوں کی موجودگی کے ساتھ دیا جائے۔ ورنہ آج کل جو ہے جھوٹ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے تو فوراً آدمی زبان سے کہتا ہے بھائی تم نے کب دیا؟ آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں، آپ کے پاس کوئی کاغذ نہیں، آپ کے پاس کوئی جو ہے اس کی سگنیچر نہیں، آپ اس کو ثبوت پیش نہیں کر سکتے، صرف کہہ سکتے ہو ارے دیا تو صحیح، ارے دیا تو صحیح۔ آگے اللہ رب العزت نے، اور دنیا کے اندر اور جو ہے معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو قرض کے مستحق ہیں، ہم ان کو قرض دیوے اور ان کو وہ ادا کرنے کے لیے بھی ریڈی ہوتے ہیں، اور دینے کے لیے بھی اگر میرے پاس جمع ہو جائے گا آ جائے گا تو میں آپ کو واپس لوٹا دوں گا، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو لوٹا بھی دیتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے جب یہ سود کی بات ختم ہو گئی تو اخیر میں اللہ رب العزت آخرت یاد دلا رہے ہیں کہ جو سود کا لین دین کر رہے ہیں اور اس طرح کے معاملے کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، سود کے معاملات کر رہے ہیں، لوگوں کو جھوٹی قسمیں دلا کر جو ہے تاریخ پر تاریخ ٹالتے جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت اخیر میں ڈراتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس میں اللہ رب العزت کی طرف تم سب کو واپس لوٹ کر جانا ہے، یعنی آخرت کے دن کا، آخرت کے دن کے بارے میں اللہ رب العزت ڈرا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت سے جو ہے ڈرو اس دن سے جس دن جو ہے کل قیامت کے دن سب کو اس اللہ کے پاس لوٹنا ہے جہاں سے تم واپس آئے تھے۔ کل قیامت کے دن تم کو اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے کہ جو آدمی سود کو حرام سمجھتے ہوئے بھی اس کے لین دین کے اندر اور اس کے مالی معاملات کے اندر پڑا رہا، کل قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گے اللہ کو جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع آئے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر تم نے سود کو حرام سمجھتے ہوئے بھی اس کا لین دین جاری رکھا، اس کو نہیں چھوڑا، جو ہے مالی معاملات کے اندر لین دین اسی طرح کرتے رہے جس طرح پہلے کر رہے تھے، حالانکہ تم یہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ چیز حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی وعیدیں اتاری ہیں کہ جو شخص اس طرح معاملہ کرتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس طرح کی وعیدیں اس نے سن رکھی تھی لیکن پھر بھی اس کو نہیں چھوڑا۔ ہر آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اگر اچھا کیا ہے تو اچھا بدلہ ہے، اور اگر برا کیا ہے اس طرح کے معاملات کیے ہیں تو اس کو اس کی سزا دی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کہتے ہیں ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہاں کل قیامت کی اللہ رب العزت کا انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا، انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا۔ آج دنیا کے اندر تو بہت ساری حکومتیں اور بہت سارے آدمی جو ہے ناانصافی کر لیتے ہیں، ظلم کر لیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن صرف اللہ ہی کی حکومت ہوگی، وہاں صرف اللہ ہی کی چلے گی، وہاں اللہ رب العزت کسی شخص پر ظلم نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے برائی نہیں کی تھی پھر بھی اس کے اوپر برائی ڈال دی گئی، اس نے اچھائی کی تھی پھر بھی اس کی اچھائی کو نہیں گنا گیا، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 30ویں پارے کے اندر کتنی صاف بات فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہلکی سی ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر کے اوپر نافرمانی اور اللہ رب العزت کی نافرمانی اور گناہ کیا ہے تو اس کی سزا دی جائے گی۔ ہاں اگر آدمی نے جو ہے اس برائی کے اوپر، اس گناہ کے اوپر اللہ سے توبہ کر لی ہے تو اس کے نامہ اعمال کے اندر سے اس کو مٹا دیا جائے گا، لیکن نہیں توبہ کی، گناہ پر گناہ کرتے جا رہا تھا اور اس طرح کے معاملات جو ناجائز تھے، حرام تھے، جو اللہ کو ناراض کرنے والے تھے وہ کرتا جا رہا تھا، تو یہ جو ہے برائیاں اس کی لکھا دی جائے گی اور فرشتے اس کو لکھتے جائیں گے، اور کل قیامت کی اللہ رب العزت اس کو سزا دیں گے، جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس سود کے بارے میں
کسی گناہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے جتنا سود کے بارے میں استعمال کیے. کتنا خطرناک اعلان ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ وہ آدمی یعنی جو سودی لین دین کر رہا ہے، سودی معاملات کر رہا ہے، اور اس طرح کے معاملوں کے اندر چاہے پھر وہ گواہ کا ہو، لکھنے کا ہو، یا کسی بھی طرح کے معاملے کے اندر جس میں سود ہے اور اس طرح کا جو ہے معاملہ ہے، اس کے اندر پڑا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. جنگ کے لیے تیار ہو جانے کو کہہ دیا کہ یہ آدمی اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے، اللہ کے رسول کا مقابلہ کر رہا ہے. اتنی خطرناک جو ہے ناراضگی کا اظہار ہے اس آیت کے اندر. پھر بھی اللہ معاف فرمائے کہ بہت سارے مسلمان آج بھی اس طرح کے معاملوں کے اندر ملوث ہے. اللہ رب العزت جو ہے اس طرح کے معاملوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، اور معاملات کے اندر حلال طریقے سے، پاکیزہ طریقے سے ہمیں جو ہے معاملات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنا ڈر نصیب فرمائے، اور آخرت کا سچا اور پکا یقین نصیب فرمائے. یہ آخرت کا یقین اتنا مضبوط اگر آدمی کا ہو جائے تو کوئی بھی شخص جو ہے برائی نہیں کر سکتا اور کوئی نیکی نہیں چھوڑ سکتا. اسی لیے ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے ایک آخرت ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. یہ اگر آدمی کے سامنے ہو تو پھر وہ کوئی برائی نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، کوئی گناہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں ہے کہ مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے. اللہ ہم سب کو جو ہے کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.